السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے اس میں اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاؤں گا، جو میرے ساتھ ہوا، میں نے جو کیا، پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ بتاؤں گا۔ دیکھیں، قرآن کریم میں مختلف آیات ہیں جن کا مطلب ہے کہ انسان جو کرتا ہے، انسان پہ جو آفت، پریشانی، مصیبت، بیماری کی شکل میں یا ویسے آتی ہے، وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ احادیث ایسی بہت ساری ملتی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان پہ جو کچھ آتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ گناہ ایسے بتائے گئے ہیں کہ اگر یہ گناہ کیے جائیں گے تو ان کے بدلے یہ عذاب آتا ہے۔ یہ بہت ساری احادیث میں بتایا گیا ہے، قرآن کریم میں بھی اس طرف بہت سارے اشارات ملتے ہیں۔ جیسے ایک مثال دوں گا کہ اگر کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو اس قوم میں ایسی بیماریاں آئیں گی جو ان سے پہلے بڑوں میں نہیں تھی۔ ایک یہ حدیث اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایسا ہی ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ کسی پریشانی، تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہیں تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، یہ تو یا تو کسی گناہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، نمبر دو، یہ کسی آزمائش کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اب یہ دو کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن یہ بات ہے اگر انسان مومن ہے، کلمہ گو ہے، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس پہ، مومن پہ جو بھی تکلیف آتی ہے، اگر کسی مومن پر ساری زندگی وہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کی ہر تکلیف کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اس کو اجر ملے گا۔ یہ آفر صرف مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے یہ آپشن نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں تک کہ سنا ہے بزرگوں سے کہ اگر ایک مومن ایک جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کوئی چیز نکالنے کے لیے، وہ اس کو نہیں ملتی، وہ فوراً دوسری جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس جیب سے وہ چیز مل جاتی ہے، تو اس دوران، اس چند لمحوں کے اندر اس کو جو پریشانی ہوئی تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جائے گا۔ یہاں تک بزرگوں سے سنا ہے۔ تو میں اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں۔ یہ آج رات کی ہی بات ہے کہ میں سو رہا تھا، رات کے تقریباً 3 بجے اچانک ہی مجھے پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد محسوس ہوئی۔ اتنی شدید درد تھی کہ میں نیند سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد میں نے پانی وغیرہ پیا، کوشش کرتا رہا کہ کچھ فرق پڑ جائے، لیکن درد جو تھا شدید ہوتا چلا گیا، نہیں رکا۔ میں چھت پہ سوتا ہوں تو نیچے گیا، میڈیسن وغیرہ دیکھی کہ کوئی میڈیسن مل جائے، ڈکلوران وغیرہ یا اس طرح کی کوئی میڈیسن مل جائے، پین کلر کوئی مل جائے، میں لے لوں اور کچھ آرام ملے۔ اتفاق سے وہ ختم ہوئی تھی، گھر میں کوئی ملی بھی نہیں۔ جا کے پیناڈول تھی، وہ لے لی، لیکن اس سے بھی مجھے فرق نہیں پڑا۔ بڑی کوشش کی، اب اس وقت ٹائم ایسا ہے، کچھ رہتا گاؤں میں ہوں، شہر میں رہتا نہیں ہوں، تو اس لیے یہ بھی مشکل تھا کہ میں کہیں پہ چلا جاتا، کیونکہ شہر سے کافی دور ہے گاؤں، نہ کوئی کلینک، نہ کوئی میڈیکل سٹور وغیرہ اس ٹائم کھلا تھا جہاں پہ میں چلا جاتا۔ خاموشی سے کے میں پھر اوپر لیٹ گیا، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں کچھ اور کروں۔ لیٹا رہا، لیکن درد جو تھا ایسا تھا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر لیٹے میں سوچتا رہا کہ کیا کروں، کیونکہ اس کنڈیشن کے اندر پھر آپ کو پتہ ہے جب انسان نہ سو سکے اور پھر پین بھی ہو اتنا زیادہ، تو پھر اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو لیٹے میں سوچتا رہا اور ذہن میں خیال آیا، اچھا اگر انسان غور کرے، تو میں نے بھی وہی غور کیا کہ یار، یہ غور کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی، میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ نے ذہن میں ڈالی، اور مجھے ایک اندازہ ہوا، شک ہوا کہ یار میں نے ایک گناہ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے سزا مل رہی ہو۔ ایک ذہن میں خیال آیا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا، اس کے بدلے مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے دل میں تھا بھی اکیلا، یعنی بالکل سناٹا تھا ہر طرف، رات کا، صبح کی، اس ٹائم اذانوں سے پہلے کی بات ہے، تو اس وقت تھا بھی کوئی موقع بھی ایسا تھا کہ میں نے لیٹے دل میں اللہ سے مخاطب ہوا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی۔ مجھے محسوس ہوا، یہ احساس ہوا کہ یہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو مجھ سے ہو گیا تھا۔ اچھا، تو میں نے پھر دل میں اللہ کو مخاطب کیا، اور اللہ کو مخاطب کر کے میں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ، مجھے لگتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ گناہ اب نہیں ہوگا۔ میں دل میں اس ٹائم یہ بات جو تھی، کیونکہ انسان کہتے ہیں کہ دعا قبول تب ہوتی ہے
توبہ قبول تب ہوتی ہے جب وہ دل سے نکلتی ہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو تو پھر ایسے مانگو جیسے مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ تو آگے سے پوچھا گیا کہ کیسے مانگی جائے، تو ان بزرگ نے جواب دیا، ایک دریا کے اندر ایک انسان ڈوب رہا ہے اور اس کو آس پاس کوئی بچانے والا نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی ذریعہ نظر آ رہا ہے۔ آ جا کے اس کو آسرا ہوتا ہے، اس کی ساری امیدیں کس پہ ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ وہ ڈوب رہا ہوتا ہے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے بے اختیار اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے۔ اس کو کوئی آسرا، کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس حال میں جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، جو کیفیت میں وہ پکارتا ہے، جب بھی اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ تو اس وقت درد بھی تھا، اور درد بھی ایسا کہ برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا، نہ نیند آ رہی تھی۔ تو اس کیفیت میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا کہ اللہ مجھے لگتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور میں دل سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے اس درد سے نجات دے دیں۔ اب پھر میں نے اور اس طرح کی میں باتیں کرتا رہا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے دوائی، میڈیسن، انجیکشن میں شفا نہیں ہے۔ انسان بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو شفا نہیں ملتی، اس کی بیماری دور نہیں ہوتی۔ بیماری سے شفا دینے والے صرف آپ ہیں۔ اس ٹائم پھر میرے ذہن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی چل رہا تھا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں شدید درد ہوئی، تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک درخت ہے، اس کے پتے جا کے کھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے گئے، انہوں نے اس درخت کے پتے توڑے اور کھا لیے۔ ان کو آرام مل گیا، پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے درد ہوا پیٹ میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بھاگ کے اس درخت کے پاس گئے، اس کے پتے توڑے اور کھا لیے، لیکن درد کم ہونے کی بجائے پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو شکایت کی کہ اے اللہ تعالیٰ، پہلے تو میں نے پتے کھائے تھے، مجھے فرق پڑ گیا تھا، درد ختم ہو گیا تھا، اب میں نے کھائے تو درد پہلے سے زیادہ شدید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ کیا ان پتوں میں شفا ہے؟ ان پتوں میں شفا نہیں ہے، وہ ایک سبب ہے، دنیاوی ذریعہ ہے، اس ذریعے سے میں نے آپ کو شفا دی، شفا تو میں نے دینی ہے، ان پتوں میں شفا تو نہیں تھی۔ تو یہ بات، اس طرح کی باتیں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ میڈیسن اور انجیکشن وغیرہ کی ایک دنیاوی ذریعے اسباب ہے، یہ سنت بھی ہے علاج کروانا، لیکن یہ اسباب ہیں، ان کے اندر شفا نہیں ہے، ایک ذریعہ ہے، اصل شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے۔ تو میں یہی باتیں سوچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتا رہا کہ اللہ شفا آپ نے دینی ہے، میں جو مرضی انجیکشن لگوا لوں، جو بھی میڈیسن لے لوں، ان میں شفا نہیں ہے، وہ ایک ذریعہ ہے، اسباب ہے۔ صبح اٹھتے میں وہ ذریعہ بھی اختیار کر لوں گا، وہ سبب بھی اختیار کروں گا، وہ سنت بھی اپنا لوں گا، لیکن ابھی میں مجبور ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں، آپ سے وعدہ کر لیا، سچے دل سے وعدہ کیا، نہیں کروں گا، تو مجھے اس درد سے نجات دے دیں اور مجھے معاف کر دیں۔ تو دل سے درد تھا، تو درد کے اندر سے خود بخود دل سے یہ بات نکل رہی تھی، کیونکہ پین میں جب انسان ہوتا ہے، درد کی انتہا میں ہوتا ہے، تو جو نکلتا ہے وہ پھر دل سے ہی نکلتا ہے، اور اس وقت کچھ نہیں سوچ رہا ہوتا۔ تو الحمدللہ، یعنی جب یہ باتیں کی میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور توبہ کی اور وعدہ کیا، اور یہ ساری باتیں اللہ سے مخاطب ہو کے کرتا رہا، تو پھر یہ نہیں کہ درد فوراً پہلے ہلکا سا کم ہوا، میں مزید باتیں کرتا، یا اللہ مہربانی کرو نیند آ جائے مجھے، میں سو جاؤں، دیکھیں میں نے آپ پہ یقین کیا ہے، مجھے آپ پہ یقین ہے، میں بار بار یہ بات دہراتا رہا، مجھے آپ پہ یقین ہے، آپ نے اگر شفا نہیں دینی تو کوئی بھی کچھ بھی مجھے شفا نہیں دے سکتا، بار بار یہ دہراتا رہا، بار بار یہ کہتا رہا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں ہوگا ایسا، یعنی بار بار یہ دہراتا رہا، اور یہ دہراتے ہی، یہ کہتے کہتے مجھے نہیں پتا مجھے کب نیند آ گئی اور میں سو گیا، اور صبح میں اٹھا تو درد تو تھا لیکن اتنا کہ قابل برداشت تھا، اتنا وہ رات والا حساب نہیں تھا، تو میڈیسن وغیرہ لی، الحمدللہ کافی بہتر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی ایسی کوئی تکلیف، پریشانی یا بیماری ہو تو کوشش کریں کہ غور کریں، کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ آزمائش کی وجہ سے ہے، کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں، کیونکہ بعض بیماریاں بعض گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کے پیچھے جو راز ہے وہ کھول دے،
کیونکہ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اکثر وضو کرتے ہوئے یہ بات محسوس کر لیتے تھے کہ ان کے وضو کرنے سے کون سا گناہ دھل رہا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو کرامات ان پہ ظاہر ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ پہ کرامات اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا رہتا ہے، تو وہ محسوس کر لیتے تھے۔ تو وہ پہلے یہ دیکھیں کہ ایسا کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری ہو، غور کریں، سوچیں اچھی طرح کا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر سمجھ لیں کہ آزمائش ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے صبر اور برداشت مانگیں کہ اللہ ہمیں اس آزمائش میں سے نکال دے۔ تو بس یہ اپنا ایک ذاتی چھوٹا سا تجربہ تھا جو میں نے کیا اور جو اس کا نتیجہ نکلا جیسے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بس دعا ہے کہ زندگی مختصر سی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اور جب بھی آپ کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو تو ان کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔